السلام علیکم پیارے کوئرس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بلکہ میری دعا ہے کہ آپ بہت خیریت سے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام آپ کو عید سے پہلے مل جائے گا، اس لیے عید کی مبارکباد۔ انجوائے کیجئے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پلینٹ سیٹرن زحل، جو کہ آپ کا رولنگ پلینٹ بھی ہے، یہ آپ کے 3rd ہاؤس میں 15 فروری کو آ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، چینج آتی ہے، ریلیشن شپ میں چینج آتی ہے، اور خاص کر آپ کے قریبی حلقہ احباب جو ہے اس میں تبدیلیاں زیادہ آتی ہوئی دکھائی دیتی، لیکن 21 مارچ کے بعد ذرا چیزوں میں زیادہ تیزی آئے گی۔ 21 مارچ سے 20 اپریل تک کا یہ ہاروسکوپ ہے جو آپ اس وقت سن رہے ہیں۔ اس میں وینس بھی تھا آپ کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مارس بھی آ جائے گا، مرکری بھی آپ کے ساتھ آئے گا، اور یہ 3 ستارے سیٹرن سن مون جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ ایک عجیب سا خوبصورت سا گلدستہ بھی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ پیار محبت کے ساتھ اپنی فیملی سبلنگز کے ساتھ ہیں جس کے آثار ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہوگا۔ اور یہی وہ وقت بھی ہوتا ہے جہاں فیملی جوائنٹلی مل کے بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے، تو اپنے فیملی کے بہت سے میٹرز ریزالو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن مارس یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ عید تک تو ٹھیک ہے، لیکن 10 اپریل کے بعد کچھ چیزیں اس طرح چلتی ہیں کہ جو معاملات آپ نے فیملی کے ڈسپیوٹس کے سلسلے میں، پراپرٹی کے رشتے میں، رشتوں کے سلسلے میں، یا کوئی اور ایسے ایشوز تھے ود ان فیملی، عید کی چھٹیوں میں، عید کے اوپر، ان کے اوپر جو آپ نے بات کی تھی، وہ باتیں کچھ لوگ یاد نہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ سے دوبارہ غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سن میں وینس البتہ 31 مارچ کو یہاں سے نکل جائے گا، یہ آپ کے 7th ہاؤس میں جائے گا، 4th ہاؤس میں جائے گا۔ اچھا، جب یہ یہاں جاتا ہے تو یہ ایک ایسا سا ٹائم ہوتا ہے جب اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا لیونگ سٹیٹس امپروو کرنا چاہیے، حالات بہتر کرنے چاہیے، گھر کو رینوویٹ کرنا چاہیے، کسی بھی مطلب لیول پہ آپ ہیں، اب تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی چینج جو ہے وہ بھی آپ کے لیے اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ اپنے انوائرمنٹس کو بدلنے کی کوشش کریں گے کمفرٹیبل لیونگ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آ، جگہ کے سلسلے میں، گھر کے سلسلے میں، اگر یہ جوائنٹ ریزیڈنس تھی، فیملی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو شاید کچھ لوگوں کو اس فوری تبدیلیوں کے سلسلے میں اعتراض ہو سکتا ہے، ایون سپاؤس ان کے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چینج لے کے آ رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنی انوائرمنٹ میں، چیزوں میں، تو فیملی کی کنسنٹ کے ساتھ اس کو کیجیے گا۔ اتفاق رائے جسے کہتے ہیں، اس میں سب کا شامل ہونا ضروری ہوگا، اور یہ 31 مارچ تک اس کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد 10 اپریل کو جو پوزیشن چینج ہوتی ہے، سیٹرن وہاں پہ آتا ہے، آؤٹ آف بلو کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں جو آپ کو ایک دوسرے سے دور کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی فیملی کے معاملات ہیں، ایسے میٹرز ہیں جو تصفیہ طلب تھے، تو وہ ان کو آپ کوشش کیجیے گا کہ اچھے طریقے سے تصفیہ کے ساتھ ہی سارٹ آؤٹ کیجیے گا۔ جلد بازی اور اس میں جسے کہتے ہیں ایگو یا انا غیر محسوس، وہ آپ کے لیے مشکلوں کا سبب بنے گی، اور اچھے بھلے کاموں میں پرابلم ہوگا۔ فائنینشیل میٹرز اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم ہے کنسولیڈیٹ کرنے کا، آباؤ اجداد کی جائیداد، بہت سی ایسی چیزوں کا سارٹ آؤٹ ہونا یہاں پہ جا کے طے ہوتا ہے۔ بچوں سے متعلق آپ نے لینا دینا کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، یہ چیزیں بھی سٹرونگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، آپ کی کریئر ہاؤس میں موجود ہے۔ جب یہ کریئر ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، سیٹرن کی اسکیئر بنتی ہے، تو یوں آپ کو لگے گا کہ سڈنلی آپ کے کریئر میں، پروفیشن میں کچھ تھوڑا سا انگزائٹی یا بریک کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گو کے ٹائم بہت فیوریبل ہے، بہت آسانیوں کا ہے، لیکن اگر یہاں پہ آپ نے امپیشنٹ نہیں ہونا، کسی سے ٹینڈر تھا، کوئی سروس پرووائڈ کیا تھا، یا آپ کو جاب کے سلسلے میں کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ اس تاریخ سے جوائن کر سکتے ہیں، ڈیلے ہوتا ہے، انگزائٹی کا شکار نہ ہو، پریشرائز نہ کریں، بلکہ ویٹ کیجیے گا اور سافٹ ریمائنڈر کے طور پہ جائیے گا۔ جلد بازی اور کوئی ایسا ٹونٹنگ وے آپ کے لیے ڈیفیکلٹی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح میرج کے حوالے سے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی کا پروسیس چل رہا تھا، پرپوزل تھا، وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہوا دکھائی دی۔ تو اس لیے اسی سال 2026 ایسے بہت سے ایکسپیرین لوگوں کے لیے 1 سے 2 ہونے کا پیریڈ ہے، 1 سے 2
ویسے تو بچہ گھر میں آئے تو ماں بھی 1 سے 2 ہو جاتی ہے، چاہے وہ بیچاری سنگل مدر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ امپروو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شادی بنتی ہوئی دکھائی دیتی، یا شادی کے لیے کوئی آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں آپ کسی سے کنیکٹ ہوتے ہیں، جو الٹیمیٹلی جا کے بعد میں ایک ڈیپ سٹرونگ ریلیشن شپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن احتیاط صرف یہ ہے کہ سیٹن اور مارس یہ دونوں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے مشورہ میرا یہ ہوگا، خاص کر اگر آپ کی اس سے پہلے بریک اپ ہو چکا ہوا ہے، شادی بھی ٹوٹ چکی یا منگنی بھی ٹوٹ چکی ہے، ان لوگوں کے لیے، اور آپ کی ایج 28 سے لے کے 32-33 سال کے درمیان ہے، تو آپ نے ذرا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، پیشنس کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اور آپ نے سننا زیادہ، بولنا کم ہے۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، ابھی آپ صرف سنیے گا، اپنی رائے اپنی بلا شبہ وہ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایکویرین ایئر سائن ہوتا ہے، اور ایئر سائن کے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پیور بھی سمجھتے ہیں، امپلسو بھی ہوتے ہیں، جلد باز بھی ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں برداشت بھی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایکویریس سائن میں ایموشنل ڈسٹربنس ریلیشن شپ کے حوالے سے چیزوں کو عام لوگوں کی نسبت ان لوگوں کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو ہوتے ہیں، اور سینسٹیو ہونے کی وجہ سے آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ پہاڑ گزر جائے تو خاموش، اور کبھی چھوٹی سی چیز بھی آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، اور آپ جب تک، پنجابی میں اجازت ہے کچھ کہنا کہ ایک دوسرے کی ایسی تزی نہ پھیر لیں، آپ کو سکون نہیں آتا۔ میں I'm not talking about all the سارے ایسے نہیں ہوتے، بہت ڈیسنٹ سیولائز بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو پلانٹری پوزیشن اگر نیگیٹو ہو تو اس طرح کا رویہ ضرور رکھتے ہیں، اسی لیے ایسے بہت سے مسائل آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ کہ میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیریڈ آپ کا جو ہے محتاط طریقے سے رہنے کا، سبلنگ کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنے کا پیریڈ ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن، چونکہ مرکری جو ہے وہ آپ کی فرسٹ ہاؤس سیکنڈ ہاؤس سے نکل کے تھرڈ ہاؤس میں 16 اپریل کو آئے گا، تو سیٹرن کے ساتھ جب یہ ہوگا تو یہاں پہ بولنا، جیسے میں نے آپ نے بڑا احتیاط کے ساتھ ہوگا، بعض اوقات آپ نہیں چاہتے لیکن ود اسپر آف مومنٹ امپلسو ہو کے کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو دوسرے کے لیے پرابلم بن سکتی ہے، جس سے آپ کے تعلقات افیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سفر کے حوالے سے بھی یہ تھوڑا سا کیئرفل پیریڈ ہے، اگر آپ کا فارن ٹریول بنا ہے، سفر کا کسی سفر کے سلسلے میں ایک شہر دوسرے شہر آپ نے جانا ہے، تو مجھے اس میں چینج آف پروگرام بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اگر آپ کی کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، تو بیفور ٹائم اس کے بارے میں ریکنفرم کرنا زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ کسی وجہ سے کوئی ڈیلے ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی پریشانی یا مشکل نہ بنے، ٹائملی آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا نروس آپ کے ویک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح آپ کا جسم میں درد، بون سٹرکچر یہ ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے، واک رکھیے، اور اگر خدا نہ خواستہ جسم میں درد اور بون ہڈیوں میں خاص کر درد کی انڈیکیشن آتی ہے تو آپ نے فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کرنا ہے، اسپیشلی اگر آپ کی ایج جو ہے 40 پلس ہو چکی ہے، اور آپ اگر فیمیل ہیں تو پھر آپ نے ضرور اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ سیٹرن جسم کے اندر ہڈیوں کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ ستارہ یہاں پہ فال میں ہوگا، اس کا تعلق گردن سے لے کے لوور بیک تک کا ہے سلسلہ، اس لیے، اور یہ چیزیں جب گردن میں درد، نروس انڈر پریشر ہوں گے تو آپ ان پیشنٹ انٹالرنٹ بھی ہوں گے، پیشنس بھی کم ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ اریٹیٹ بھی کر سکتی ہیں، اور ہارمونل امبیلنس یا چینج آتی ہے خاص کر خواتین کے لیے، تو وہ آپ کے تعلقات کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ بچوں سے متعلق تھوڑا سا پیریڈ کیئرفل ہوگا، اگر بچوں نے کوئی اپنی مرضی سے کوئی فیصلے کیے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اب وہ حرف آخر ہے، آپ اسے بدل نہیں سکتے، بلکہ مشورہ دے سکتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ کمیونیکیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خاموشی آپ کے لیے بچوں کے حوالے سے ذرا سی بہتری ہو تو آسان ہوگا آپ کے لیے۔ ٹریول کی بھی ہم نے بات کر لی، ہیلتھ کی سلسلے میں ہم نے بات کر لی، نیٹ ورکنگ جو ہے آپ کی وہ ایک بڑا خوبصورت سا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق مارکیٹنگ، کمیونیکیشن، پرنٹنگ
اور ٹریول بزنس کے ساتھ ہے، یعنی جیسے ٹور آپریٹر، ٹریول، یہ ٹکٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یہ نیٹ ورکنگ کا پیریڈ ہے آپ کا جو بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی ٹریننگ، سیمینار، کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ کو ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ کی بزنس ایکسپینشن اور گروتھ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے، اگر آپ بہت عرصے سے جاب لیس تھے یا جاب سوئچ اوور کرنا چاہتے تھے تو جوپیٹر جب تک آپ کی 6th ہاؤس میں موجود ہے اس کوشش کو آپ جاری و ساری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی کوششیں جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو مثبت رسپانس ضرور آپ کو ملے گا۔ ٹین ایجر ایکویرین کے لیے میں خاص بات کروں گا، ایجوکیشن اور تعلیمی معاملات میں فوکس کرنے کی کوشش کیجیے گا، کنسنٹریٹ کیجیے گا، کیونکہ سرٹن مارکس جب 3rd ہاؤس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ بہت سے خیالات بدلتے ہیں، نئے لوگوں کا انفلوئنس آپ کے اوپر جلدی جلدی آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ زندگی کے اہم مقاصد سے پرے ہٹ کے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہی فلسفہ جس سے آپ امپریس ہوتے ہیں دوسروں کو بھی امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ کی اپنی زندگی میں ابھی بچے ہیں تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ گھر میں، باہر اور آپ کی ذات سے متعلق کچھ اور امیج بن سکتا ہے۔ اور میں خاص کر کہوں کہ مذہبی معاملات میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ یہ سیٹرن اینڈ مارس ایک بڑا نیگیٹو اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں ایسی کوئی ڈیبیٹ آپ کے لیے ایڈورس افیکٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سیو یور سیلف، بچا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے خیالات اگر آپ تک پہنچے ہیں، نئے نئے آپ آئے ہیں، تو اپنے خیالات کو اپنے تک رکھیے گا، کسی کے ایمان بلیو کو بدلنے کی کوشش مت کریے گا پلیز۔ کسی آپ کے ساتھ بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہاں، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ریلیشن شپ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کو آپ نے مینج بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور چوتھا کیا چیز تھی جو میں نے سوچا تھا کہ جب یہ بچہ ٹاپ میں بنا رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا، ہاں، اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کچھ پرابلم، کچھ لوگ آپ سے دور ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کا رول تھا، تو ان چیزوں کو آپ بہتر اور قریب کر سکتے ہیں۔ ڈومیسٹک ایریا میں یعنی جوائنٹ فیملی میں، فیملی سے پہلے اگر کسی میں کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ اپنی پازیٹیو رسپانس دیجیے گا، نیگیٹو فیلنگ، آبزرویشن یا آپ نے کوئی جج کیا تو اس کے کنوے نہ کیجیے گا، اس سے دوسروں کے تعلقات، ریلیشن خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور خواہ آپ بہت حساس ہیں، بعد میں آپ کو دکھ اور ریگریٹ ہوگا، یہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی تعلیمی معاملات بھی امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے۔ ایک چیز اور میں آپ سے یہاں پہ بات کرتا چلوں، ٹیچنگ، ٹریننگ، اسٹیٹک کلینکس، ان ایریاز کے ساتھ اگر آپ کا کوئی تعلق ہے اور آپ اس میں کوئی نیا آئیڈیاز، کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بڑا فیوریبل، کمفرٹیبل ہے، اور آپ نے بہت عرصے سے کوئی چیز دماغ میں بٹھا رکھی تھی، سوچ رکھی تھی، اسے امپلیمنٹ کرنے کا بھی وقت ہے۔ دوستو، پیارے دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اور حالات کی اس مہینے میں ہے، اور اسی کی روشنی میں میری دعا ہے کہ خدا آپ کے لیے آسانیاں بھی کرے، اور جہاں جہاں میں نے ڈیفیکلٹ فیز کی بات کی ہے اسے ذرا سا یاد رکھ لیجیے گا۔ مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون اور آسان ہو۔ اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا